بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں رمضان کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 183، 184، 185، یہاں تک کہ 187 میں بھی رمضان کا ذکر کیا، لیکن درمیان کی آیت 186 ادھر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا۔ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں کہ میں ان کی بات کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں۔ اب علماء کرام اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے پیچھے بھی رمضان کا ذکر، اس آیت کے بعد میں بھی رمضان کا ذکر اور درمیان میں دعا کا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دس منتھ از دا منتھ آف دعا۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، تمہیں دوں گا۔ تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم اللہ سے کچھ مانگیں وہ عطا ہی نہ کرے؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ دعا کبھی بھی خسارے کا باعث نہیں بنتی۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، لیکن حرام کام کی دعا نہیں کرنی چاہیے، نافرمانی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، نیکیوں کی، حلال چیز کی دعا کرنی چاہیے، وہ لازمی پوری ہوتی ہے۔ اور دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے دعا مانگی وہ فوراً سے قبول ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہوں اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے یا مجھے فلاں چیز دے دے، تو مجھے وہ چیز فوراً مل گئی، اس کا مطلب میری دعا قبول ہو گئی۔ اب دعا کی قبولیت کا ایک اور اینگل ہے، دوسرا اینگل، وہ یہ ہے کہ میں اللہ سے کہوں یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یہ والی پرانی ہو گئی ہے، تو اب مجھے گاڑی تو نہیں ملی، اس کی جگہ اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت یا آفت جو کہ میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اب تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ دعا کرے گا، فلاں چیز مانگے گا تو ہم وہ عطا نہیں کریں گے، مگر اس دعا کے بدلے فلاں آفت کو، فلاں مصیبت کو اس سے دور کر دیں گے۔ لیکن انسان بڑا لڑنے والا جھگڑالو ہے، کہتا ہے یہ کیا، اللہ نے تو میری دعا سنی ہی نہیں، اللہ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو تمام واقعات، تمام حکمت جو اس واقعے میں پوشیدہ ہوتی ہے اللہ کو سب پتہ ہوتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کا تیسرا اینگل جو سب سے بہترین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ننگے بدن، ننگے جسم، پریشان حال، ہر انسان مشکل میں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ اس کو اس کی دعاؤں کا اجر دیں گے۔ میرے بندے جو تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھی یہ ان کا بدلہ آج تو لے لے۔ پھر آپ کہیں گے یا رب کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارا اجر مجھے آج ہی مل جاتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 4 باتوں پر عمل کر لے، 4 کام کر لے، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ افشو السلام، سلام کو پھیلانا، سلام کو عام کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تیسرا صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے جوڑنا۔ اور چوتھا رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اگر یہ 4 کام تم کر لو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں، رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب 8واں پوائنٹ جو کہ رمضان میں دعا قبول ہونے کا سبب بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ۔
یہ مہینہ صدقہ دینے کا بھی مہینہ ہے۔ روایات میں ہے کہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی جود و سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ آپ تیز آندھی کی طرح صدقہ دیا کرتے تھے، لوگوں پر پیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، سلف صالحین پچھلے 11 مہینے اپنے پیسے کو جمع کیا کرتے تھے تاکہ رمضان میں اس پیسے سے صدقہ کریں، اس پیسے سے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب صدقہ کریں، جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کریں۔ امیر لوگوں کو تو چاہیے صدقہ کریں، لیکن غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گواہی ہے۔ صدقہ کس چیز کی گواہی ہے؟ صدقہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ صدقہ کرے گا۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے بلال، خرچ کرو اور مت ڈرو کہ عرش کا رب تجھ پر خرچ کرنے سے رکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ صدقہ کریں۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ صدقہ کریں، اور اس رمضان کے مہینے میں تو صدقہ کرنے کا بہترین ثواب ہے۔ تو اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول و معروف فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنا دے۔ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے والدین کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن جزا۔